جانب اسلام آباد میں سینیٹر سلیم مانویوالا مشال ملک کے ہمراہ نیوز کانفرنس کریں، دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما شفقت محمود میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے فون کیا 9/11 کے بعد تو انہوں نے جو چیزیں مانگی تھی صاحب نے بغیر کسی گفتگو کے ساری مان لی، اور وہ اپنا لکھتا ہے اس وقت کا سیکرٹری آف اسٹیٹ کولن پاول کہ ہم تو حیران رہ گئے کہ جو ہم مانگ رہے تھے اس سے زیادہ وہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ کوئی آزاد خارجہ پالیسی یا کوئی آزاد مملکت کی نشانی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ حقیقی آزادی مارچ جو کہ اور جب بھی پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر آتا ہے جو کہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف ایک پورا ایک محاذ بن جاتا ہے، اور امریکہ کے کہنے پہ ہمارے جو اندر کے میر جعفر ہیں اور جو اندر کے ہمارے لوگ ہیں، جس کا یہ شہباز شریف جیسے اور یہ لوگ جو ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان کو خفت بھی اٹھانی پڑتی ہے اور پاکستان کو تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ جو انہوں نے سازش کی ہے اس کے تحت جو حکومت آئی ہے اس نے 1.5 مہینے میں جو گل کھلائے ہیں، اور جس طریقے سے یہ جو اپنی نالائکی دکھائی ہے، اور یہ جو ایک بات بنی ہوئی تھی کہ جی شہباز شریف جو ہے وہ بڑا جناب ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ ساری کلیاں جو ہیں وہ کھل گئی ہیں، اور پتہ لگ گیا کہ دھیلے کا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے۔ پچھلے 1.5 مہینے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا کسی وہ مطلب یہ ہے کہ کوئی جتنی بھی لاہور میں پی ٹی آئی رہنما شفقت محمود نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کے لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں سینیٹر سلیم مانویوالا اور مشال ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہی فورم اب بنتا ہے کہ اسی پہ جا کے ایک آواز اٹھائی جا سکتی ہے، یہاں پہ ہم قراردادیں پیش کریں یا مظاہرے کریں جو بھارت پہلے بھی ان کو خاطے میں نہیں جاتا۔ اس حوالے سے کیا حکومت نے آپ کو کوئی ٹھوس یقین دہانی کرائی، یا ان دنوں میں کوئی ایسی بات ہوئی کہ وہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ دیکھیں اس وقت میں اچانک یہ سب کچھ ہوا ہے۔ 10 تاریخ کو ان کی ہیئرنگ ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے صرف ایک بات کی ہے کہ میری ایک ہی کنفیشن ہے کہ مجھے یہ پنش کیا جا رہا ہے کیونکہ میں حق خود ارادیت کی تحریک کو لیڈ کر رہا ہوں، اسی طرح جس طرح گاندھی نے لیڈ کی، جس طرح بھگت سنگھ نے کی، اور یہ لافل ہے، یہ کوئی کرائم نہیں ہے اور انٹرنیشنل لاء کے مطابق۔ اور اس ٹائم پہ جو کو ایکیوزڈ اور حریت کے لوگ تھے انہوں نے سب نے یہ سنا ہے۔ میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو یہ جھوٹا نیریٹو ہندوستان پورے انڈیا میں پھیلا رہا ہے کہ یاسین ملک پلیڈز گلٹی، یہ سب سے گھٹیا قسم کی ان کا پروپیگینڈا ہے۔ میں تو ڈیمانڈ کرتی ہوں پبلک ہیئرنگ، جو بھی یک طرفہ فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ بھی فوٹیجز میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کہوں گی کہ وہ پریزنٹ کیے جائیں کہ میرے خاوند نے جو کنفیشن دی ہے وہ کیا کرائم ہے۔ اٹ از انڈر انٹرنیشنل لاء اینڈ ہیومینیٹیرین لاء، اور ہمارا تو بنتا ہی نہیں ہے کہ کسی کشمیری کا کیس جو ہے انڈین کورٹس کے اندر کیا جائے۔ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یہ یو این کی امبریلا کے انڈر ہے۔ ابھی تو ہمارا فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ ہمیں ابھی تک پلیبسٹ کا حق ہی نہیں دیا گیا۔ ہمیں تو باہر کی عدالتوں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، یو این کمیشن آف انکوائریز کے اوپر بلائی جائے، اور میں یو این سے بھی آج کہتی ہوں کہ اپنی انویسٹیگیٹو انڈیپینڈنٹ باڈی وہاں پہ جائے، اور جو بھی یک طرفہ فیصلے کیے جا رہے ہیں وہاں وہ ایز آبزرورز بیٹھیں، کیونکہ پیلسٹائن کے اندر آبزرورز بیٹھتے ہیں جب ان کی لیڈرشپ یا ان کی عوام کو جو ہے پنش کیا جاتا ہے، ان کے خلاف جو یک طرفہ یا جو بھی ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے انتہا، تو اس میں انٹرنیشنل آبزرورز وہاں پہ جاتے ہیں، مگر یہاں انڈیا ایکسیس تک نہیں دیتا ان کو۔ تو اس لیے میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ ویڈیوز جو ہیں، جو ویڈیو پریزنٹ کی جائے جس کے اندر وہی جھوٹا پروپیگینڈا کریں کہ یاسین صاحب نے اعتراف کیا، اور ویسے بھی مارا پیٹا جا رہا ہے، آپ ان کی شکل دیکھیں، پہچانا نہیں وہ جا رہے۔ 2 دفعہ ان کو ان 2 سالوں کے اندر ان کے سر کے سارے بال گرے، سر میں ان کو دانے ہوئے، پس نکلی ہے ان کو ٹانگوں کے اندر پس نکلی ہے کیونکہ اوپن ٹوائلٹ کے قریب ان کو سلایا جاتا ہے، اور قید تنہائی کے اندر ایک انسان کو رکھا۔ ان کے لیے تو خیر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ٹارچر، ان کو تو پاگل خانوں میں بھی مینٹلی ریٹارڈیڈ لوگوں کے ساتھ وداؤٹ کلوتھ رکھا گیا، کتنا عرصہ آگرہ کی ڈیتھ سیل میں رکھا گیا، جودھ پور میں رکھا گیا۔ وہ انہیں تو خود کا تہار کے دروازے کھولو میں آ رہا ہوں، موت سے نہیں ڈرتے، مگر میں ایز اے وائف، اور کیونکہ وہ ہماری موومنٹ کے لیے ایک لیجنڈ ہے، ایک ایسٹ ہے، ان کی جان بچانا، پوری پرامن تحریک کو جو حق خود ارادیت کو ہے اس کو ہم نے بچانا ہے، اور اس کا وہ علم ہے ان کے پاس۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ بین الاقوامی جو ادارے ہیں، آپ آئی سی جے کی بات کر رہے ہیں، پہلے یونائٹڈ نیشن ایک پلیبسٹ کی یہ کہا گیا ہے، تو جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ اپنی جو رولنگ ہے اس پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہے، تو آئی سی جی سے آپ کو کیا امید ہے؟ کیا وہ امید ہے کہ امپلیمنٹ کروائیں گے؟ منڈی صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ 25 مئی بڑا اہم دن ہے، ایک تو ان کا کیس کا فیصلہ بھی آ رہا ہے اور پاکستان میں بھی ایک
लॉन्ग मार्च होगा, तो इससे आप बताएं सियासी तौर पे इस केस को क्या नुकसान होगा? उन्होंने सर अपील भी की है कि वो धरना या मार्च मंसूख करें, तो आप भी खान साहब को ये अपील करेंगे? देखें, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो 25 मई की एक्सरसाइज है खान साहब की, ये इनफ्यूटाइल है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये जब इतने मेजर इश्यूज़ 25 मई को आ रहे हैं हमारे सामने, तो वो कि कोई और डेट चूज़ कर लें, 25 मई कोई ज़रूरी नहीं है। और दूसरा ये है कि ये लॉन्ग मार्च जो वो करने जा रहे हैं, अगर वो इलेक्शन की डेट है तो इसके लिए अगर लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं तो बेहतर ये है कि वो गवर्नमेंट के साथ बैठें, उनसे बात करें, मिलजुल के एक इलेक्शन की डेट डिसाइड करें, बजाय ये मार्च के थ्रू कोई इलेक्शन की डेट उनको मिले। तो मैं समझता हूँ 25 मई की डेट उनको रिकन्सिडर करनी चाहिए, और जो भी आप फ्यूचर डेट डिसाइड करें वो मिल बैठ के गवर्नमेंट से कोई इलेक्शन का सलूशन निकालें। और कोई देखिए, बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं उनके साथ तो और भी ज़्यादा बनता है हमारा, क्योंकि जब आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया है तो उन्होंने उस वक्त इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, यूएन की करारदादों को, बायलैटरल ट्रीटीज़ को, सबको, जिनीवा कन्वेंशंस को, इंटरनेशनल कॉवेनेंट सबको सुपरसीड और सरपास करके ये एक यूनिलैटरल डिसीजन बनाया और कश्मीरियों के ख़िलाफ़ एक लॉ फेयर किया। उसके बाद से लेकर अब तक वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड हो रहे, जो सख्त खिलाफ वर्जी है 4th जिनीवा कन्वेंशन की। तो वैसे भी बनता है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ मेन पार्टी, सिग्नेटरी, लीगल राइट है पाकिस्तान का कि वो उन करारदादों का सिग्नेटरी है कि वो ये केस जो इंटरनेशनल अदालतों में लेके जाए, मगर वो आर्टिकल 370 यूएन करारदाद हो। मगर जो हमारा केस है एज इंडिविजुअल फैमिली अग्रीव पार्टी जो है, वो केस एक सेपरेट केस है, उसको भी इंटरनेशनल कोर्ट्स में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि वो भी एक तरफा और एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी। एक जानब इस्लामाबाद सेनेटर सलीम मानवीवाला और मिसाल मलिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी जानब लाहौर में पीटीआई रहनुमा शफकत महमूद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो क्या बराह रास्त देख रहे थे।